قیامت کے نشانیوں میں سے جو سب سے بڑی نشانی ہوگی وہ ہوگا فتنہ دجال، دجال کا فتنہ ہوگا۔ روایت کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے مجمع میں خطاب کیا۔ شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کی، اور جیسی اللہ رب العالمین کی تعریف کرنے کا حق تھا ویسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کیا۔ اس کے بعد پھر دجال کا ذکر فرماتے ہوئے کہا انی انذرکموہ ما من نبی الا وقد انذرہ قومہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کو ایک ایسی چیز سے ڈرا رہا ہوں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی نبی آئے ان سارے کے سارے لوگوں نے اپنی امتوں کو اس فتنے سے ڈرایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انذرہ نوح قومہ، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا اور ان کے علاوہ لوگوں نے ڈرایا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ سأقول لکم فیہ قولا لم یقلہ نبی، البتہ ایک بات میں تمہیں ایسی بتانے جا رہا ہوں کہ یہ بات سابقہ نبیوں میں سے کسی اور نے نہیں بتائی ہے، وہ یہ ہے کہ انہو آور، یہ جو دجال ہوگا یہ کانا ہوگا، دائیں آنکھ جو اس کی ہوگی وہ بغیر روشنی کی ہوگی، کانا ہوگا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِآوَرْ، اور اللہ کانا نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر اللہ کانا نہیں ہے، اس جملے کے اظہار کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دجال جہاں بہت سارے دعوے کرے گا، ابھی جبکہ آگے گفتگو میں آئے گی بات، جہاں بہت سارے دعوے کرے گا انہی دعووں میں سے ایک دعویٰ اس کا یہ بھی ہوگا کہ میں خدا ہوں، اللہ اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی یہ بتائی ہے کہ دجال جو ہوگا یہ کانا ہوگا۔ اگر کسی کی دونوں آنکھیں ہیں وہ دجال نہیں ہو سکتا، کانا ہونا اس کا ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک صفت اس کی یہ ہوگی کہ اس کی آنکھ میں ناخن کے برابر ایسے گوشت بڑھا ہوا ہوگا جس سے وہ پہچان لیا جائے گا۔ بہرحال دجال جو ہوگا یہ انسانوں میں سے ہوگا، اور اس وقت دجال قید ہے بحر ہند کے کسی علاقے میں، وہ قید ہے، زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے وہ۔ بہرحال وہ انسانوں میں ہوگا۔ وہ سب سے پہلے جب ظاہر ہوگا تو ایران کا ایک شہر ہے خراسان سے وہ نکلے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الدجال یخرج من ارض بالمشرق، دجال یہ مشرقی زمین سے نکلے گا، یقال لہا خراسان، جہاں سے نکلے گا اس کا نام خراسان ہے، یتبعہ اقوام کان وجوہہم المجان المطرقہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دجال کی اتباع پیروی ایسی قوم کے لوگ کریں گے جن کا چہرہ چپٹا ہوا ہوگا، جن کا چہرہ جو ہے چپٹا ہوا ہوگا، ایسے لوگ اس کی پیروی کریں گے۔ اور ابھی آگے روایت میں تذکرہ اس کا ہے کہ یہ سب کے سب جو ہے یہودی ہوں گے۔ اور اس کے آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایسے وقت میں ظاہر ہوگا کہ لوگ بالکل غافل ہوں گے دجال سے، دجال کے سلسلے میں کوئی سوچ بھی نہیں رہا ہوگا، یہاں تک کہ درس میں، مسجدوں کے ممبر سے، مجمع عام میں، اجلاس عام میں لوگ دجال کا ذکر کرنا ترک کر دیں گے، کوئی ذکر ہی نہیں ہوگا اس کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یخرج الدجال حتی یذہل الناس عن ذکرہ حتی تترک الائمۃ ذکرہ علی المنابر۔ مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دجال نہیں نکلے گا یہاں تک کہ لوگ اس کے ذکر سے غافل ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ائمہ یعنی مسجدوں کے جو امام ہوں گے وہ ممبروں پر اس کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گے، اتنا لوگ غافل ہو جائیں گے کہ دجال کوئی چیز ہے۔ جبکہ نبی گرامی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمر کے آخری حصے تک
دجال کے فتنے سے اپنے صحابہ کو جو ہے یاد دہانی کرایا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے۔